کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ لوگ آپ کو صرف اسی وقت یاد کرتے ہیں جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی نیند، آرام اور سکون کسی اور کے لیے قربان کیا؟ اگر ہاں، تو یہ کہانی آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک پرسکون چھوٹے سے قصبے میں ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان موسی نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ قصبے کا ہر شخص اسے جانتا تھا۔ کسی کی سائیکل خراب ہوتی تو آواز آتی موسی، کسی کو سامان اٹھانا ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، کوئی اکیلا ہوتا تو سیدھا موسی کے گھر چلا آتا۔ موسی کبھی نہ نہیں کہتا تھا، وہ مسکرا کر بس اتنا کہتا، ضرور میں مدد کر دوں گا۔ لوگ اس کی نیکی کی تعریف کرتے تھے اور موسی سمجھتا تھا کہ نیکی ہی اصل کامیابی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی اپنی زندگی پیچھے رہ گئی۔ اس کا باغ آدھا صاف تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت کو مرمت کی ضرورت تھی، مگر وقت نہیں تھا۔ ہر رات وہ تھکا ہارا گھر آتا، ماں اس کی طرف دیکھ کر کہتی، بیٹا سب کی مدد کرتے ہو، مگر تمہاری مدد کون کرتا ہے؟ موسی بس مسکرا دیتا، سب ٹھیک ہو جائے گا ماں، ایک دن لوگ میری قدر کریں گے۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ ایک شام آسمان سیاہ ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، طوفان آنے والا تھا۔ لوگ اپنے گھروں اور باغات کو بچانے لگے۔ موسی بھی نکلا، مگر اپنے لیے نہیں، دوست حسن کے لیے۔ اس نے حسن کا سامان محفوظ کر دیا، مگر اس کا اپنا باغ کھلا رہ گیا اور پھر طوفان آ گیا۔ بارش نے سب کچھ برباد کر دیا۔ موسی سیڑھیوں پر بیٹھا کیچڑ کو دیکھتا رہا۔ ماں نے کہا، آج تم نے سب کچھ بچایا سوائے اپنے۔ اس دن موسی کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح وہ دانا استاد اسلم کے پاس گیا اور دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ اسلم نے دریا کی طرف دیکھ کر کہا، دریا سب کو پانی دیتا ہے، مگر جب حد سے بڑھ جائے تو تباہی بن جاتا ہے۔ نیکی اگر حد کے بغیر ہو تو خود کو تباہ کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی نہ کہنا خود کی حفاظت ہے۔ موسی کو مشورہ ملا، 7 دن فوراً ہاں نہ کہنا، پہلے خود سے سوال کرنا۔ اگلے دن حسن آیا، مدد چاہیے ڈنیل۔ موسی نے گہری سانس لی اور کہا، آج نہیں۔ حسن حیران رہ گیا۔ موسی کو تھوڑا برا لگا، مگر اس نے اپنی ٹوٹی باڑ ٹھیک کر لی۔ پہلی بار اسے اپنے لیے کچھ کرنے کی خوشی ملی۔ اگلے دن بھی اس نے نرمی سے انکار کیا اور دل میں سکون محسوس کیا۔ چوتھے دن بارش آئی، چھت ٹپکنے لگی۔ موسی نے انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا۔ وہ غصے میں نہیں آیا، اس نے خود اوزار اٹھائے اور اپنی چھت خود ٹھیک کی۔ وہ بولا، تو یہ ہے خود پر بھروسہ کرنے کا احساس۔ ایک نیا حوصلہ جاگ اٹھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، موسی بدل گیا۔ اب وہ ہر آواز پر نہیں دوڑتا تھا، اس نے اپنے باغ پر وقت دیا، گھر سنوارا اور خود کو اہم سمجھنا سیکھا۔ لوگ بھی بدل گئے، اب وہ اس کی عزت کرتے تھے، اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک دن استاد اسلم آئے اور پوچھا، جب تم نے سب کو ہاں کہنا چھوڑا تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ موسی مسکرایا، نہیں سر، میری دنیا تو تب سنورنی شروع ہوئی۔ اسلم نے کہا، جب تم نے سب کو ہاں کہنا چھوڑا تب تم نے خود کو ہاں کہا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نہ کہنا خود غرضی نہیں، طاقت ہے۔ یہ سکون کا انتخاب ہے، دباؤ کا نہیں۔ اپنی قدر کریں، دنیا خود قدر کرے گی۔